بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کر رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ غصہ کیوں آتا ہے اور وہ کیوں ہر وقت غصے میں رہتی ہیں، اور اگلا پوائنٹ ہوگا کہ غصے میں کیسے غصے کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ جی تو دیکھیں زندگی میں یہ سب سے بڑی جیت نہیں کہ ہم دوسروں کو اپنے قابو میں کر لیں، جبکہ جیت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ سمجھدار اور عقل مند خواتین وہ نہیں ہوتی جو کبھی غصہ ہی نہیں کرتی، جبکہ سمجھدار اور عقل مند خواتین وہ ہوتی ہیں جو اپنے غصے کو صحیح طریقے اور صحیح وقت پر استعمال کریں اور غصہ کریں۔ اکثر خواتین غصے میں بے قابو ہو جاتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غصے میں کیا کچھ بول دیتی ہیں، اور ان کو غصہ جو ہے نا وہ قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ کرتی ہیں جس سے ان کی زندگی میں بہت سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور ان سے ان کے جو اپنے پیارے ہی ہوتے ہیں نا وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان کی زندگیاں بہت بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ خواتین کو غصہ کیوں آتا ہے۔ غصہ جو آتا ہے کہ اکثر خواتین کو یہ لگتا ہے کہ ان کی محنت، ان کے احساسات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ان کی قربانیوں کو نہیں اہمیت دیتا۔ ان کے احساسات اندر ہی اندر خواتین کو غصے کی وجوہات بنتی ہیں، اور ایسا حقیقت میں ان کو ڈپریسڈ کر دیتی ہیں کہ ان کی کسی قربانی کی جبکہ اسے اہمیت دینی چاہیے، اور اس سے وہ غصہ اور آوازار سی ہو جاتی ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کا گھر پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ بہت سے اثرات پڑتے ہیں، یعنی کہ اپنی بات کو دبانا اور کوئی نہ کہنا، اپنی بات کو دل میں ہی رکھنا اور کسی کے سامنے نہ کہنا، اپنی ناراضگی کا بھی نہ بتانا، اور چپ رہ جاتی ہیں کہ ان کی بات کی عزت نہیں کی جاتی اور وہ برا بھلا کہا جاتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کی جاتی ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، تب بھی وہ اپنی ناراضگی شو نہیں کرتی اور چپ رہتی ہیں۔ اور یہ دباؤ، یہ جو ہوتا ہے نا کیفیت، وہ وقت کی غصہ نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے پھر ان میں جو چڑچڑاپن، غصہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور غصہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اور اپنے غصے کو دبائے نہ رکھیں، بلکہ وہ جب بھی انہیں کسی بات پہ اپنی فیلنگ جو ہوتی ہے نا وہ ان کو ایکسپریس کریں، اور دبا ہوا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ جب وہ پھٹتا ہے تو ایک دم سے بہت ہی زیادہ پھر ان کا آؤٹ آف کنٹرول وہ ہو جاتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دباتی رہتی ہیں نا جو اچانک سے پھٹتی ہیں، تو رشتوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ گھر کی اپنی خواتین جو ہوتی ہیں، خاص طور پہ مرد حضرات، ان کو چاہیے کہ وہ اگر عورت کوئی بات کرتی ہے تو کچھ بھی کہتی ہے تو اس کی بات کو غور سے سنیں، اپنے آپ کو ان کو اہمیت دے، تاکہ کم از کم اسے یہ احساس جو ہوتا ہے کہ اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا، کوئی اس کو ویلیو نہیں ہے۔ عورت جب سارے اپنے احساسات اپنے اندر دبا کے رکھتی ہے، نہیں کچھ کہتی، تو جو ساری فرسٹریشن ہے نا وہ اس کے اندر ہی جمع ہوتی رہتی ہے، اور جو اگر کوئی اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر بھی کر رہا ہو تو وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اس کو یہی لگتا ہے کہ شاید میرے ساتھ کسی کا رویہ اچھا نہیں ہے، یا کہ میری کوئی بھی قربانی اس ٹائم کسی کو نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ سارا غصہ اس کے اندر ہی جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خاص طور پہ جو ہسبینڈ ہیں ان کو چاہیے کہ اگر آپ کی بیوی اگر کچھ اچھا کام کر رہی ہے تو اسے سراہیں، اس کی تعریف کر دیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ خوش ہو جاتی ہے، اور جو غصہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی بہت سے اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ آج کا میرا آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اس حوالے سے یا کسی اور حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی اور اچھے پوائنٹ ہوں تو پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی ویڈیوز جس میں میں نے اپنی بتائے ہیں کہ اپنے مسائل عورتوں کے خاص طور پہ کہ وہ کیسے حل کر سکتی ہیں، تو بچوں کے حساب سے بتائے ہیں کہ اپنی جو مائیں ہیں وہ بچوں کے حساب سے کیسے ان کے ساتھ اچھی طریقے سے ڈیل کر سکتی ہیں۔ تو یہ ضرور چینل پہ آئیے گا اور دیکھیے گا، اور اگر میرے چینل کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، یا کہ اس سے کوئی بھی ٹاپک آپ کی کوئی بھی پوائنٹ
کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگے اور اس کے بارے میں آپ کی جو ہے روزمرہ کی زندگی میں آپ کی ہیلپ ہو سکے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے گا میرا چینل۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔